نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب الصوم شروع کریں گے۔ روزوں کی فضیلت، روزوں کا وجوب، روزے کے حوالے سے احکامات کا بیان۔ عربی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صوم ہے، اور صوم کا لغوی معنی ہے رک جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے باز رہنا۔ یہ ڈیفینیشن ہے شرعاً صوم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی حیوانیت اور روحانیت دونوں برقرار رکھی ہیں۔ روحانیت اور حیوانیت کا مرکب بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو۔ ہماری طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مادی تقاضے بھی رکھے ہیں کہ جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں، مثلاً کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، سونے کی خواہش، شادی کی خواہش، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو احسنی تقویم میں بنایا یا اشرف المخلوقات بنایا، تو وہ انسان کا وہ روحانی جو ایک سائیڈ ہے، روحانی جو اسپیکٹ ہے، وہ اس کی وجہ سے ہے، جو کہ فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانیت ایک خاص غذا رکھی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی روحانی عنصر رکھا ہے۔ اب انسان کی سعادت کس چیز میں ہے کہ کیا انسان کا حیوانی عنصر اس پر غالب رہے یا روحانی عنصر؟ تو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی عبادات میں سے گزارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روحانی عنصر غالب رہے۔ ہماری نمازیں، ہماری حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا روزہ، اور فار دیٹ میٹر ہمارا توحید پر ایمان، سب کچھ ہماری روحانیت کو غالب کرتا ہے اگر ہم اس کو ان ٹرو سینس پریکٹس کریں گے۔ تو روزہ بھی انہی عبادات میں سے ہے کہ جو انسان کی حیوانی قوت کو روحانی قوت کے تابع کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو مقصد ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اوپر اللہ کا ڈر، اللہ کی کانشیسنس، اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک احساس، یہ سب تمہاری زندگی میں غالب ہو جائیں۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے، اور روزے کا وقت طلوع سحر سے غروب آفتاب تک رکھا، اور یہ انتہائی ایک معتدل مدت ہے، اور اس سے کم مدت میں نفس تربیت نہیں پا سکتا تھا، اور اس سے زیادہ مدت ہوتی، زیادہ دیر بھوکے پیاسے رہنا پڑتا، تو ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے لیے وہ چیز باعث مشقت ہوتی۔ تو لہٰذا یہ ایک انتہائی مناسب اور معتدل ایک ٹائم پیریڈ ہے جو ہمارے لیے رکھا گیا۔ اب ہم انشاءاللہ کتاب الصوم شروع کریں گے۔ باب وجوبی صوم رمضان، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان، وجوب کا بیان، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ روزے فرض ہیں۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم پر پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور وجہ کیا ہے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ شعبان سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک رمضان کے روزے رکھے ہیں مدینہ میں۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا، ایک اعرابی، ایک بدو، جاء آیا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائر الرأسی، سائر جیسے آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے تثیر الارض، زمین کو اکھیڑتی ہے، تو سائر اکھڑے ہوئے بکھرے ہوئے، الرأسی بال۔ فقالا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی مجھے بتائیے، ماذا کیا کچھ، فرض اللہ فرض کیا ہے اللہ نے، علیہ مجھ پر، من الصلاۃ نماز میں سے۔ فقالا تو آپ نے فرمایا الصلوات الخمسہ 5 نمازیں، الا مگر یہ کہ، الا ان مگر یہ کہ، تطوع شیئن تطوع تم خوشی سے ایکسٹرا کر لو، مزید کر لو، یعنی نفل ادا کر لو، شیئن کچھ۔ فقالا تو اس نے کہا اخبرنی اب مجھے بتائیے، بما فرض اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا مجھ پر، من الصیام روزوں میں سے۔ فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر رمضان رمضان کے مہینے کے روزے یہ تم پر فرض ہیں، الا مگر ان یہ کہ تطوع تم کچھ اور بھی رکھ لو۔ فار ایگزامپل جیسے منڈے تھرسڈے کا رکھا جاتا ہے، مہینے کے 3 رکھے جاتے ہیں، پھر اسی طرح سے شعبان کے رکھے جاتے ہیں، عاشورہ کا رکھا جاتا ہے، اور ذی الحج کا رکھا جاتا ہے، تو یہ سارے تطوع ہے۔ جو فرض ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ فقالا پھر وہ بولا اخبرنی ما فرض اللہ علیہ من الزکاۃ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا مجھ پر زکوٰۃ میں سے۔ قالا تو وہ کہتے ہیں راوی فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دی اس اعرابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرائع الاسلام اسلام کے مختلف شرائع کی، یعنی مختلف احکامات کی۔ قالا پھر اس شخص نے کہا والذی اکرمکا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی۔ آپ دیکھیں کہ ایک بیدوین بھی اس زمانے کا جانتا تھا، جو ایمان لے آتا ہے وہ جانتا ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو وہ ہستی جس نے آپ کو عزت بخشی۔ لا اتطوع شیئا اس نے کہا میں نفل کچھ بھی نہیں کروں گا، ولا انقص اور نہیں میں کمی کروں گا، مما فرض اللہ علیہ شیئا اس میں سے جو فرض کیا اللہ نے مجھ پر کچھ بھی۔ فرائض میں کوئی کمی نہیں کروں گا، رمضان کے روزے پورے کروں گا، 5 نمازیں پوری کروں گا، لیکن ایکسٹرا مجھ سے نہیں ہوتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ یہ فلاح پا گیا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو، یعنی اگر یہ اپنے فرائض کی پابندی کرے گا تو بیسیکلی یہ پھر کامیاب ہو جائے گا۔ او ادخل الجنت ان صدقہ یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ داخل کر دیا جائے گا جنت میں اگر یہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ جو عرابی تھے ان کا نام زمام بن ثعلبہ تھا، اور یہ فرائض میں کمی بیشی نہ کرنے کا وعدہ کر کے اٹھے، جس کی وجہ سے وہ اس خوشخبری کے حقدار ٹھہرے۔ ایک اور چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں شارحین کہتے ہیں کہ یا تو ممکن ہے کہ اس وقت ابھی حج فرض نہ ہوا ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج اور اسلام کے دیگر احکام کا ذکر تو فرمایا، لیکن راوی نے اختصار سے کام لیا ہو، اور بعض جو شارحین ہیں ان کا خیال ہے کہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ راوی جو ہیں انہوں نے اختصار سے کام لیا ہے، کیونکہ بعد میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرائع اسلام کا بتایا، اور شرائع اسلام میں حج تو داخل ہے۔ اور اس حدیث سے تیسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کا پابند نجات پا جائے گا اگرچہ نوافل ادا نہ کرے، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نوافل ان امپورٹنٹ ہیں۔ نوافل بہت سے فوائد کے حامل ہیں، نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں سہولت اور آسانیاں اور اپنی رضا شامل کر دیتے ہیں۔
اور اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مزید سے مزید خوب سے خوب تر کی اپرچونٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نوافل کا ایک اور فائدہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا جب نمازوں کا حساب ہوگا تو اس کے فرائض کی جو کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کے نوافل میں دیکھو، وہ نوافل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپ گریڈ کر کے تو فرائض میں لے آئیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی نوافل کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی ان امپورٹنٹ چیز ہے۔ نوافل وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہنا چاہیے، اور نفل کیا ہے کہ 5 فرض نمازوں سے آگے مزید آپ جتنا بھی کریں۔ پھر اسی طرح سے رمضان کے روزوں سے مزید آپ جتنے بھی روزے رکھیں، فرض زکوٰۃ سے مزید آپ جتنے بھی صدقات ادا کریں، یہ سارا کچھ نفل میں آتا ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ اور حکم دیا اس کے روزے کا، یعنی 10 محرم کے روزے کا حکم بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تو جب فرض کر دیا گیا رمضان، تُرِکَ تو عاشوراء کا روزہ ترک کر دیا گیا، یعنی اس کی جو اس کا وجوب جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کی بھی بہت ایک حیثیت ہے ہمارے دین میں، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک شکر گزاری کا بھی وہ ایک روزہ ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے نجات دی تھی، تو لہٰذا اس کی فرضیت ختم کر دی گئی رمضان کے آنے سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو نہ رکھا جائے۔ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ اور جو عبداللہ بن عمر تھے جو راوی ہیں حدیث کے، لا يَصُومُهُ وہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے تھے، الا مگر ان یہ کہ یوافق صومہ اگر وہ ان کے روزوں کے موافق ہو جاتا تھا۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عاشوراء کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیں تو آپ کو شاید علم میں ہو کہ عبداللہ بن عمر آلریڈی سارا سال آلٹرنیٹ ڈیز کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جو لگاتار رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہینے میں 3 دن کے رکھنے کا کہا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور بڑھایا تو انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ کی استطاعت ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1 دن رکھنے اور 2 دن چھوڑنے کا آپ نے فرمایا، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بھی زیادہ کی استطاعت ہے۔ تو بالآخر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، اور یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے، اور یہی صوم الدہر ہے کہ گویا سارے سال کا روزہ رکھا۔ تو وہ تو آلریڈی یہ رکھ رہے ہوتے تھے نا، تو فار ایگزامپل اگر ان کے آلٹرنیٹ ڈیز کے روزے 9 محرم کو ایک روزہ آ گیا ہے تو پھر وہ 10 کا چھوڑ دیتے تھے اور پھر 11 کا رکھ لیتے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض بہرحال نہیں ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگ کانت تصوم روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشوراء عاشوراء کے دن کا، فی الجاہلیہ جاہلیت میں، ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیامہ اس کے روزے کا، یعنی قریش دور جاہلیت سے رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا، اس کی فرضیت کو، حتی فرض رمضان یہاں تک کہ فرض کر دیا گیا رمضان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء جو چاہے فلیصم تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، یعنی 10 محرم کا، ومن شاء اور جو چاہے افطرہ تو پھر اس کو چھوڑ دے۔ تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارے لیے اب عاشوراء کا روزہ سنت ہے۔
اور امام بخاری یہ حدیث یہاں پر جو لائے ہیں یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کی دلیل کے طور پر لائے ہیں۔ بابو فضل الصوم، روزے کی فضیلت کا بیان۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، روزہ ڈھال ہے، روزے ڈھال ہیں، فلا يرفث، تو نہ کوئی شہوانی کام کرے یا شہوانی کلام کرے یعنی روزے دار، ولا یجہل، اور نہ جاہلوں جیسی کوئی حرکت کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ، اور اگر کوئی بندہ قاتلہ، اس سے لڑے، او شاتمہ، یا اس کو گالی دے، فلیقل، تو اس کو چاہیے کہ کہے، یعنی روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، مرتین، 2 مرتبہ، والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لخلوف، البتہ بو، اسمیل، فم الصائم، روزے دار کے منہ کی، فم منہ، اطیبو، زیادہ پاکیزہ ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، من سے، ریح المسک، مشک کی خوشبو سے، کستوری جس کو کہتے ہیں اس کی خوشبو سے، یترکو، وہ بندہ چھوڑتا ہے، طعامہ، یترکو، وہ چھوڑتا ہے، طعامہ، اپنا کھانا، وشرابہ، اور اپنا پینا، وشہوتہ، اور اپنی شہوت، من اجلی، میری خاطر، الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، والحسنۃ، اور نیکی، بعشر امثالہا، کا ثواب 10 گنا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ کئی لحاظ سے روزے کی فضیلت بتاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ روزہ ڈھال ہے، انسان کے نفس کی ناجائز خواہشات کے آگے آ کر بھی ڈھال بن جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی ڈھال بن جاتا ہے، اور گناہوں سے بھی ڈھال بن جاتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں روزے کو ایک مضبوط قلعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب انسان روزہ دار ہوتا ہے تو شیطان کے وار سے بھی محفوظ رہتا ہے، نفس کے وار، شیطان کے وار، اپنی جو جسمانی ضروریات ہیں ان کے وار، جن کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنی ڈیزائرز کی وجہ سے بھٹک بھی جاتا ہے، ان سب کی پروٹیکشن کے لیے روزہ ایک بہت بڑی ڈھال ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کی دوسری فضیلت کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کستوری کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب شہید ہوتا ہے کوئی اور اس کا جو خون بہتا ہے وہ خون قیامت کے دن وہ لال رنگ کا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ حالانکہ اب شہید اور روزے دار، آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے۔ شہید نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ادھر روزہ ہم نے رکھا، ہم بھوکے پیاسے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا آنر کر دیا۔ اور روزہ جو ہے وہ فرض عین ہے، جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، بعض اوقات خیر فرض عین بھی ہو جاتا ہے، لیکن عموماً یہ جو اتنا بڑا آنر ہے روزے دار کے لیے، وہ روزے کے فرض عین ہونے کی وجہ سے ہے کہ شہید فی سبیل اللہ والی بشارت اس کو بھی مل گئی۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ کیونکہ روزہ ایسا عمل ہے کہ جس پر کوئی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی ظاہر ہے فزیکل ایک موومنٹ ہوتی ہے، خاص حیت ہوتی ہے، سب دیکھ سکتے ہیں، چاہے کسی کی نیت میں بالکل ریاکاری نہ ہو، لیکن پھر بھی پتہ تو چلتا ہے۔ کوئی حج پہ جائے، کوئی عمرے پہ دے، کوئی زکوٰۃ ادا کرے، پتہ تو چلتا ہے نا۔ لیکن روزے کا جب تک کوئی خود نہ بتائے اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اخلاص کا ایک ایسا لیول ہے اور ایمان باللہ کا ایک ایسا لیول ہے کہ اس میں ریاکاری کے امکانات بالکل کم، بلکہ زیرو کی لیول تک ہی ہوتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس عمل کا ثواب دیں گے تو پھر وہ 10 ٹائمز یا 70 ٹائمز یا 700 ٹائمز نہیں ہے، بلکہ بے حد و حساب ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بھی شارحین نے لکھا ہے کہ روزے دار کی جزا خود اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، جبکہ دوسرے اعمال کی جزا فرشتوں کی وساطت سے دی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کو یہاں لا کر امام بخاری کا مقصد روزے کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے۔ الصوم کفارۃ، روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا جامع عن ابی وائل عن حذیفۃ قال قال عمر رضی اللہ عنہ من یحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا صحابہ کی ایک مجلس میں کہ کس کو یاد ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنے کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر حدیث کا لفظ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ نے استعمال کیا ہے، تو صحابہ کرام کے دور ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں ان کو حدیث کہا جاتا تھا، یہ کوئی بعد کا بنا ہوا لفظ نہیں ہے۔ قال حذیفۃ، تو حذیفہ، اور یہ حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کی انا سمعتہ یقول، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، فتنۃ الرجل، آزمائش آدمی کی، فی اہلہ، اس کے گھر والوں میں، و مالہ، اور اس کے مال میں، و جارہ، اور اس کے ہمسایوں میں، تکفرھا، اس کا یعنی اس کو مٹا دیتی ہے، الصلاۃ، نماز، الصیام، اور روزے، والصدقہ، اور صدقہ۔ یعنی کوئی آزمائشیں، کوئی گناہ انسان سے ہو جائیں، اس کے اہل و عیال کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے، اس کے ہمسایوں کے حوالے سے کوئی کوتاہیاں ہوں، تو جو نمازیں وہ پڑھتا ہے، جو روزے وہ رکھتا ہے، جو صدقہ وہ کرتا ہے، تو وہ اس کے کفارہ بن جاتی ہیں۔ قال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیس اسأل عن ذہ، میں یہ نہیں پوچھ رہا، اس کے بارے میں سوال نہیں کر رہا میں، انما اسأل، بے شک میں پوچھ رہا ہوں، عن التی، اس فتنے کے بارے میں، تموج کما یموج البحر، جو کہ ایسے ٹھاٹھے مارے گا جیسے سمندر کی موجیں اوپر کو اٹھتی ہیں اور ٹھاٹھے مارتی ہیں۔ قال حذیفۃ، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا، اب یہ ساری بات جو ہے نا یہ کنائے میں ہو رہی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو اس کے تو اس فتنے کے درمیان جو ہے ابھی اس کے سامنے تو ایک بند دروازہ ہے، یعنی ایک بڑا مضبوط دروازہ ہے جو بند ہے، فتنہ آ نہیں سکتا ابھی۔ قال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ، کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ قال، تو حذیفہ نے کہا، یکسر، توڑا جائے گا۔ قال، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ذاک اجدر، تو پھر تو یہ دروازہ اس لائق ہے، یعنی اگر یہ توڑا گیا تو پھر کیا ہوگا، اللہ یغلق الی یوم القیامہ، پھر یہ قیامت کے دن تک بند نہیں کیا جا سکے گا۔ فقلنا لمسروق، تو یہ سارے راوی کہتے ہیں کہ ہم نے مسروق سے کہا، سلہ، ان سے پوچھو، حذیفہ سے، یعنی جو راوی ہیں حدیث کے، ان سے پوچھو، اکان عمر یعلم من الباب، کیا عمر جانتے تھے کہ یہ دروازہ کون ہے؟ فسألہ، تو انہوں نے ان سے پوچھا، فقال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں، کما یعلم ان دون غد اللیلہ، وہ ایسے جانتے تھے جیسے کوئی جانتا ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے۔ اور یہ دروازہ تھے کون؟ یہ حضرت عمر خود تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے شروع ہوئے، امت مسلمہ جن جن آزمائشوں میں سے گزری وہ آج تک گزر رہی ہے۔ اور حدیث یہاں کیوں آئی ہے کہ جو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گناہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔
جو کبائر ہیں، کبائر نمبر 1 توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. بعض انسان ایسے بھی ہوں گے کہ جو کبائر لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے کبائر کو معاف فرمائے گا. بعض ایسے، یہ اللہ ہی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے کبائر بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو کن کبیرہ گناہوں والے کی شفاعت کا بھی حکم دے دیتے ہیں، اللہ عالم. لیکن کچھ ایسی آزمائشیں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر جس کی وجہ سے اس کے کبائر معاف ہو جاتے ہیں. لیکن انسان کو آزمائشوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، بچتے رہنا چاہیے، اور اگر کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کر کے ان گناہوں کو نہ کرنے کا پختہ عزم رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازیں اور رمضان دوسرے رمضان تک اگر انسان بڑے گناہوں سے پرہیز کرے تو یہ دوسرے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کی حدود کو پہچانا، تو یہ روزے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، یہ امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں لکھا ہے. بابن الریان للصائمین، الریان روزے داروں کے لیے ہے. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال له، کہا جاتا ہے اس کو الریان، ریان. یدخل منہ الصائمون، داخل ہوں گے اس میں روزہ دار، یوم القیامہ، قیامت کے دن. لا يدخل منہ احد غیرہم، کوئی داخل نہیں ہوگا اس میں سے کوئی بھی سوائے ان کے، یعنی روزے داروں کے. یقالو، اور کہا جائے گا، اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوں گی اس دن، کبھی کسی دروازے کی اناؤنسمنٹ، کبھی کسی دروازے کی اناؤنسمنٹ، تو کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں. فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے. لا يدخل، نہیں داخل ہوگا، منہ، اس سے یعنی باب الریان سے، احد غیرہم، کوئی بھی سوائے ان کے. فاذا دخلوا، پھر جب سارے کے سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے، اغلقا، اس کو بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل منہ احد، اور اس میں سے ان کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. ریان کے معنی ہے سیراب ہونا، اور چونکہ روزہ دار دنیا میں اللہ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ سیرابی کے دروازے سے گزارے گا. اور وہاں سے گزرتے وقت بعض روایات میں آتا ہے کہ روزے داروں کو ایک ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ جس کے بعد انہیں کبھی پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث عمدۃ القاری میں جو شرح ہے صحیح بخاری کی، اس میں درج ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کو ہم کہاں رکھیں گے، کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انسان اچھی طرح وضو کرے اور دعا پڑھے وضو کے بعد والی، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، تو پھر اس میں تو باب الریان بھی کھل جائے گا اس کے لیے. نمبر 1، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ باب الریان روزے داروں کا خاص نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، باب الریان روزے داروں کا خاص ہے، لیکن وضو کرنے والوں کے لیے وہ کھلے گا، لیکن وضو کرنے والے کو باب الریان سے گزرنے کا ارادہ ہی نہیں بنے گا، وہ اپنے کسی اور ہی دروازے سے گزرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وضو کا اس طرح پابند ہوگا اور اپنی نمازوں کا پابند ہوگا تو وہ انشاءاللہ روزوں کا بھی پابند ہوگا، تو اس کے لیے باب الریان بھی کھلے گا انشاءاللہ. اور اس سے ایک ہمیں انڈائریکٹلی یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ وضو والے جو لوگ ہیں اور جو نمازوں والے لوگ ہیں، تو ان کی نمازیں ان کی بہت سی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. فرام ون نماز ٹو ادر نماز ان کی درمیانی گناہ ان کے معاف ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ باقی اپنے جو اعمال ہیں ان میں بھی پورے اترتے ہیں.
قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس نے جوڑا خرچ کیا اللہ کے راستے میں، نودی من ابواب الجنہ، وہ اس کو پکارا جائے گا جنت کے دروازوں سے، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا خیر، یہ ہے اچھا، یہ دروازہ اچھا ہے، ادھر سے آ جاؤ۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، تو جو کوئی نماز والوں میں سے ہوا، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہوتی ہیں نا ایپٹیٹیوڈ، جس کو آپ کہتے ہیں ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی انسان کا، صدقے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کوئی انسان نمازوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کوئی روزے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کوئی علم کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، کوئی جہاد کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہمارے لیے مختلف اپرچونٹیز ہماری طبیعت کے مطابق، ہماری طبع کے مطابق ہمارے لیے کھول کے رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے سورہ العنکبوت میں غالباً آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستوں پر چلیں گے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کریں گے، ایفرٹ کریں گے، اسٹرائیو کریں گے، تو ہم ان کو اپنے راستوں کی، سبلنا، اپنے راستوں کی ہم ان کو اپرچونٹیز دیں گے، ان کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے، ڈیفرنٹ راستے، ہر کسی کی اپنی طبع کے مطابق کے راستے۔ تو جو کوئی اہل الصلاح ہوا تو وہ باب الصلاح سے پکارا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، اور جو کوئی جہاد والوں میں سے ہوا، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کی ایفرٹس کرنے والوں میں سے ہوا، دعی من باب الجہاد، تو وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام، اور جو کوئی روزے کے والوں میں سے ہوا، دعی من باب الریان، تو وہ بلایا جائے گا باب الریان سے۔ اب دیکھیں کہ باقی جو دروازے ہیں ان کے ایسا ہمیں نام یا بتائے نہیں گئے، یا پھر ان کے کوئی بہت اسپیشل، کیونکہ باب الصوم بھی تو یا باب الصیام بھی تو نام ہو سکتا تھا نا، جیسے باب الجہاد ہے یا باب الصلاح ہے، لیکن روزے کا ایک آنر اور روزے کی ایک اسپیشیلٹی کہ اس کے دروازے کا نام بھی اسپیشل ہے۔ ومن کان من اہل الصدقۃ، اور جو کوئی ہوا اہل الصدقہ میں سے، دعی من باب الصدقہ، تو اس کو بلایا جائے گا باب الصدقہ میں سے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ روزہ سب سے زیادہ نفس کے کنٹرول والی عبادت ہے نا، اور زیادہ دیر تک کے لیے ہے۔ پورا ایک مہینہ آپ کی روٹین کیسے اوپر نیچے ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ کو راتوں کو کھانے کی بھی، کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے کی جو اجازت ہے وہ ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کئی دفعہ ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے، یا بالکل ایک اور ہی روٹین بن جاتی ہے انسان کی سارے پورے ایک مہینے کی۔ تو نفس کو کنٹرول کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہے کہ جو کوئی جتنا زیادہ اس چیز میں ایگزرٹ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ آنر پاتا ہے، کہ باب الصوم کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایک فرق نام رکھ کے اس کو ایک اور آنر دے دیا، کیونکہ اس میں نفس کشی ہے، سب سے زیادہ عبادات میں سے سب سے زیادہ نفس کشی اسی میں ہے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان اے اللہ کے رسول، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، جو کوئی ان دروازوں سے پکارا جائے گا تو اسے تو کوئی ضرورت نہ رہ جائے گی، یعنی کسی کا ایک دروازے سے بھی نام آ گیا، کہیں سے بھی انٹر ہو گیا تو جنت کو تو انٹر ہو گیا نا۔ فہل یدعى احد من تلک الابواب کلھا، تو کیا کوئی ہوگا جو پکارا جائے گا ان تمام دروازوں سے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، وارجو ان تکون منہم، اور میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم ہی وہ ہوگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تکون منہم، تو لہٰذا یہ ایک جماعت ہوگی جو مختلف دروازوں سے پکاری جا رہی ہوگی، تو اس میں ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالی ہمیں ہر ایک دروازے سے ہی گزار دے۔
اچھا، پھر اس حدیث میں زوجین خرچ کرنے کی بات ہے، یعنی 2 چیزیں خرچ کرنا. مثلاً آپ کسی کو دینے لگے ہیں تو 1 درہم 1 دینار کی بجائے 2 دے دیں. کپڑا دے رہے ہیں تو جوڑا دیں، صرف شال نہ دیں، اس کے ساتھ اس کو پہننے کے لیے بھی دے دیں. اتنا دیں کہ اس کی مثلاً شلوار قمیض دونوں چیزیں بن جائیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص 2 چیزیں صدقہ کرے جنت کے محافظ بہت جلد اسے اپنے ساتھ لیتے ہیں. کیونکہ جب آپ پیر دیتے ہیں نا تو پھر اگلے کو وہ صفائیس بھی زیادہ بہتر طور پہ کرتا ہے. اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے کہ ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے ایک الگ دروازہ ہوگا، چنانچہ جو روزہ دار ہوں گے انہیں باب الریان سے دعوت دی جائے گی. اور اس حدیث سے قطعی طور پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کا پتہ چلتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں اور آپ ایک دوسرے پر نہ جنتی کا لیبل لگا سکتے ہیں، نہ دوزخی کا لگا سکتے ہیں، نہ اصحاب الاعراف کا لگا سکتے ہیں. یہ غیب کے معاملات ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم ان لوگوں کو جنتی صرف کہہ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے یا سنت سے پتہ ہے یا سیرہ کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے. مثلاً 10 مبشرہ کو ہم جنتی کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ازواج مطہرات کو ہم جنتی کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ اور صحابہ کرام بھی ہیں، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم جنتی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی ہے. پھر اسی طرح حارثہ بن نعمان ایک صحابی تھے. پھر اسی طرح سے اور بھی کچھ صحابہ کرام ہیں تو ان کو جنتی کہا جا سکتا ہے. ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ان سب کو دوزخی بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اپنے انجام کو پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انجام کے بارے میں ہمیں بتا بھی دیا. لیکن اس کے بعد ہم میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی دوسرے کو یا جنتی کہیں یا دوزخی کہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال سب سے اعلیٰ و افضل ہیں انبیاء کرام کے بعد. انبیاء کرام کے بعد سب سے عام انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور فرشتے انہیں جنت کے ہر دروازے سے اندر آنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. باب هل يقال رمضان او شہر رمضان ومن رعا کلہ باسعا. کیا کہا جائے رمضان یا کہا جائے شہر رمضان؟ اس طرح کی بحث مباحثے جو ہیں یہ امام بخاری کے دور میں بھی ہوا کرتے تھے کہ ایسے کہنا ہے یا ویسے کہنا ہے، رمضان کہنا ہے یا رمضان کہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس نے دونوں کو جائز خیال کیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے. تو آپ شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ماہ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں. وقال، اور فرمایا لا تقدموا رمضان، اور رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو. مراد کیا ہے؟ وہ جو لوگ کوئی استقبال کا روزہ ایک رکھنا شروع ہو گئے تھے کہ ایک آدھا دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ جو رکھا جاتا ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے اور ایسا منفرد رکن ہے اسلام کا کہ باقی کوئی بھی ارکان اس طرح سے ایمانیات کے تمام اجزاء کو اپنے اندر نہیں سمیٹتے جس طرح روزہ سمیٹتا ہے. فار ایگزامپل، ایمان باللہ، اخلاص کا انتہائی منفرد جو مظہر ہے، جو رمضان میں نظر آتا ہے کہ آپ تنہائیوں میں بھی اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کرتے کہ قطرہ پانی کا اپنے حلق ہی میں چلا جانے دیں.
تو یہ ایمان باللہ کا ایک اور لیول ہے جو صرف روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان بالملائکہ، ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ قرآن کرانے آتے تھے۔ پھر اسی طرح سے ہمارا ایمان ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں سے لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس میں جتنی زمین پر کنکریاں ہیں ان کے حساب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان بالملائکہ کیسا پختہ ہوتا ہے کہ ہم وہ پورا عشرہ جو ہے وہ ساری رات قیام میں گزارتے ہیں کہ ہمارا فرشتوں کے ساتھ کوئی ملاقات ہی ہو جائے، کوئی انٹریکشن ہو جائے۔ تو ایمان بالملائکہ کو کس طرح سے پختہ کرتی ہے یہ چیز۔ پھر اسی طرح سے ایمان بالکتب، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طرح سے باقی تمام کتابیں، آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی رمضان کی ہی مختلف راتوں کو نازل ہوئی تھی۔ تو ایمان بالکتب بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے۔ ایمان بالرسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ، اب آپ دیکھیں کہ باب الریان کا ذکر کہیں ہے قرآن میں، یہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے نا۔ اسی طرح سے گناہوں کا کفارہ ہونا، یا رمضان کے مختلف جو حوالے سے، جو فضائل کے حوالے سے، وجوب کے حوالے سے بہت سی جو احادیث ہیں، وہ ہم کب ان کا یقین کرتے ہیں؟ جب ہمیں رسالت پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایمان بالآخرہ بھی اسٹرینتھن ہوتا ہے رمضان ہی کے حوالے سے، کہ یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے جو دروازے کھولے جاتے ہیں، تو جنت میں داخلہ تو آخرت میں ہونا ہے نا، تو لہٰذا روزہ ایمان کے تمام جو ایسپیکٹس ہیں ان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور ان کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان، جب داخل ہوتا ہے رمضان، فتحت ابواب السماء، کھول دیے جاتے ہیں دروازے آسمان کے، وغلقت ابواب جہنم، اور بند کر دیے جاتے ہیں دروازے جہنم کے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر امام بخاری ان حدیث کو جس وجہ سے لائے ہیں وہ تو یہ ہے کہ شاید رمضان نہیں کہنا چاہیے، شہر رمضان کہنا چاہیے، تو یہ ایک ضعیف حدیث ہے جس کی طرف امام بخاری کا اشارہ ہے کہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ رمضان بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ شہر رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں معاملہ وسیع ہے۔ رمضان کا نام رمضان کیوں ہے؟ رمضان کہتے ہیں شدت کی گرمی کو، اور ایک تو یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے گناہ جل جاتے ہیں، دوسرے رمضان میں جب روزے فرض کیے گئے تو اس سال سخت گرمی تھی رمضان میں، آپ کو پتہ ہے نا لونر کیلنڈر کے موسم بدلتے رہتے ہیں، رمضان کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، تو جب پہلی مرتبہ فرض ہوا تو اس وقت اس مہینے میں شدت کی گرمی تھی، تو اس مہینے کو رمضان کہا گیا، اللہ عالم۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو اس روئے زمین پر پھر اس مہینے میں بھی اللہ کی نافرمانی کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن آدم کو گمراہ کرنے والی قوت صرف ایک شیطان ہی تو نہیں ہے، انسان کا اپنا نفس ایک بہت بڑی قوت ہے کہ جو اس کو برائی پر بار بار ابھارتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، لہٰذا صرف ایک قوت کو بے بس کیا جاتا ہے اور باقی قوتیں اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں، اور وہ پھر ہمارا امتحان ہے روزے داروں کا کہ ہم کس طرح سے پھر ان قوتوں کو زیر کرتے ہیں۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال
اخبرنی سالم بن عبد اللہ بن عمر ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم دیکھو اس کو یعنی چاند کو تو روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم دیکھو اس کو فَأَفْطِرُوا، تو تم افطار کرو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر بادل چھا جائیں تم پر، فَاقْدُرُوا لَهُ، تو پھر اس کا اندازہ کر لو، یعنی اگر 29ویں دن شدید بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آ رہا، کالے سیاہ بادل ہیں، چاند نظر نہیں آیا، تو 30 دن پورے کر لو۔ اور یہ جو بادلوں والی بات ہے یہ صرف 29ویں دن کی بات ہے، یا جو چاند دیکھنے کی بات ہے یہ 29ویں کی بات ہے، 30ویں کے بعد تو لونر کیلنڈر چلتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ برتھ ہو گئی چاند کی اور فلاں ٹیلیسکوپ سے دیکھیں تو وہ نظر آ جاتا ہے، تو اس میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو بالکل ایک سادہ سا اور عام فہم اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے پریکٹیکل رکھا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آج بھی چاند دیکھ کر ہی روزہ شروع کیا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر ہی اس کو افطار کیا جاتا ہے، یعنی رمضان کا شروع اور عید کا ہونا اور حج کا ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چاند ہی کے ساتھ چلیں تو ہی بہتر ہے، تاکہ دین زیادہ سے زیادہ فطرت کے قریب رہے۔ وقال غیرہ عن اللیثی حدثنی عقیل و یونس لہلال رمضان، اور ایک اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں ہلال رمضان کے بھی الفاظ ہیں۔ باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیتا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی غرض سے، احتساب ثواب کی امید، ونیتاً اور نیت کے ساتھ، تو کیا ہوگا اس کے لیے، کیا ہے اجر۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعثون علی نیاتہم، لوگ اٹھائے جائیں گے اپنی نیتوں کے مطابق۔ تو پہلے تو امام بخاری نے یہ بات کلیئر کی ہے کہ روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میری ذرا اندر سے میرے اسٹمک کی ٹاکسیسٹی ختم ہو جائے گی تو میں کچھ دن ذرا بھوکا ہی رہ لوں گا، تو پھر اس میں پھر آپ کو ایمان اور احتساب والی تو نیت نہیں ہے، تو پھر وہ جو وعدے ہیں باب الریان کے اور وہ جو وعدے ہیں پچھلے تمام گناہ معاف ہونے کے، ان کا پھر وہ انسان حقدار نہیں ٹھہرتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایک حصہ ہے جس کو یہاں پر امام بخاری نے تعلیق کے طور پر روایت کیا ہے، اور تعلیق یاد ہے نا آپ کو کہ امام بخاری خود ہی کہہ دیں کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی ہے۔ اب امام بخاری کی تو صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی نا، تو امام بخاری درمیان والی سند کو حذف کرتے ہیں، اور وہ سند جو ہے وہ ہوتی ہے موجود، بعض اوقات ان کی اپنی بخاری شریف ہی میں مل جاتی ہے، اور بعض اوقات انہوں نے کہیں اور سے اس کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اور یہ والی جو حدیث ہے جو یہاں پہ معلقاً بیان ہوئی ہے، یہ امام بخاری نے خود متصل سند کے ساتھ بھی بیان کی ہوئی ہے، ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ کتاب البیوع میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوگا، جب وہ بیضاء میں پہنچیں گے تو انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، راستے میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسافر کی حیثیت سے سفر کر رہے ہوں گے، یعنی ان کی کوئی بری نیتیں تو نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن ہر کوئی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھے گا، یعنی جو کوئی برا ارادہ لے کر آیا تھا کعبہ کی طرف تو اس کی اور نیت ہوگی اور اس کا اور انجام ہوگا، اور جو کوئی ویسے ہی کوئی لوگ مسافر تھے اس قافلے کے ساتھ تو ان کا اور انجام ہوگا۔ لہٰذا اینڈ آف دی ڈے ہر چیز کہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے؟ آپ کی نیت کے اوپر۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو بخش دیے جائیں گے اس کے تمام پچھلے گناہ۔ ومن صام رمضان، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایماناً
ایمان کی، واحتساباً اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 3 الفاظ ہیں، ایمان، احتساب اور نیت، اور آخرت میں اللہ سے اچھا بدلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہر عمل میں یہ 3 چیزیں خالصتاً شامل ہوں، اور اعمال تمام جو ہیں وہ کتنے بھی بڑے ہوں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس کی قبولیت میں اصل کردار نیت کا ہوتا ہے۔ اور احتساب کے متعلق علامہ خطابی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حصول ثواب کی نیت ہے، یعنی رمضان کا روزہ اس ارادے سے رکھا جائے کہ اسے ثواب حاصل ہوگا، انسان اس کو بوجھ خیال نہ کرے۔ رمضان ابھی آنے میں 2 مہینے ہوتے ہیں، تو ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں، بہت سے نوجوان بچے، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی، میں نے خود کسی کو سنا، انہوں نے کہا اللہ کو چاہیے تھا کہ رمضان ہمیشہ سردیوں میں ہی رکھ دیتا۔ پھر کبھی ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تو روزے گزرے تھے، اب یہ پھر آ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، 6 مہینے وہ اس کے انتظار میں گزارتے تھے، اور 6 مہینے جو ہے وہ اس کے جب وہ گزر جاتا تھا تو اسی کی یاد میں گزارتے رہتے تھے، اسی کے اس کو سمیٹتے رہتے تھے۔ وہ جو لذت انہوں نے اس میں پائی ہوتی ہے روزے میں، روزہ رکھنے میں باقاعدہ لذت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ اور یہاں پر جو ما تقدم من ذنبہ ہے، ما تقدم، بعض جو شارحین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ما کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، یہ کھلا ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سے مراد تمام گناہ چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں۔ باب اجود ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ جو سخی ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یکون فی رمضان، وہ ہوتے تھے رمضان میں۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجود الناس بالخیر، سب سے زیادہ سخی لوگوں میں سے، خیر کے حوالے سے سب سے زیادہ، عام دنوں میں بھی، باقی کے 11 مہینوں میں بھی سب سے زیادہ جو سخی ایک ہستی تھی وہ اللہ کے رسول کی تھی۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور رمضان میں وہ اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، جب آپ کو آتے تھے آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام۔ وَكَانَ جبریل علیہ السلام، اور تھے جبرائیل علیہ السلام، یلقاہ، آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کل لیلۃ، ہر رات۔ کیا مبارک وہ راتیں ہوتی ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ٹوٹل محرومی نہیں دی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں پھر ایک رات رکھ دی امت مسلمہ کے لیے کہ جس دن جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، اور وہ رمضان ہی کی ایک کوئی رات ہے۔ حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے رمضان المبارک، رمضان کے ختم ہونے تک پورا رمضان ہر رات جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا، یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، پیش کرتے تھے یعنی سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن، یعنی ریویژن ہوتی تھی، دہرائی ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہرائی تو ظاہر ہے پھر جبرائیل علیہ السلام نے کرانی تھی نا۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور جب ملتے تھے آپ کو جبرائیل علیہ السلام تو اس کے رزلٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنر میں کیا کرتے تھے، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، تو آپ خیر میں اتنے سخی ہو جاتے تھے جو زیادہ ہوتا تھا ایک بارش لانے والی کھلی ہوا سے بھی زیادہ۔ اچھا، عربی زبان میں جود اور سخا میں فرق ہے۔ سخاوت کہتے ہیں کہ جب انسان دے رہا ہو لیکن اس کے دل میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات اور ان کا خیال بھی موجود ہو۔ جود کہتے ہیں کہ جب انسان ان تمام خیالات سے بھی بالا تر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جود فرماتے تھے۔
اور رمضان میں اس لیے زیادہ سخاوت اور جود فرماتے کہ اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، پھر اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، پھر اس لیے بھی کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا بعض جو شارحین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بزرگان دین آپ کے گھر پہ آئیں تو دل کھول کر سخاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور یہ جو ریح المرسلہ کی تشبیہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہوا جب چلتی ہے تو کوئی کونے کھدرے میں پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ بھی جو ہے نا وہ بھی اڑتا ہے، وہ بھی ہلتا ہے، وہ بھی اس ہوا کو محسوس کرتا ہے۔ تو یعنی ہر جگہ ایفیکٹ پہنچتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا۔ جس طرح بارش برستی ہے یا ہوا چلتی ہے تو زمین کا ہر خطہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے ہر فقیر، تنگ دست، غنی، مالدار، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، سب کو فائدہ پہنچتا تھا۔ بابو من لم یدع قول الزوری، جس نے نہ چھوڑا جھوٹی بات کو، والعمل بہ، اور اس پر عمل کرنے کو، فی الصوم، روزے میں۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی، والعمل بہ، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ، تو نہیں ہے اللہ کو کوئی ضرورت، فی ان یدع، اس میں کہ وہ چھوڑ دے، طعامہ، اپنے کھانے کو، وشرابہ، اور اپنے پینے کو۔ اب جب روزے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا، تقویٰ کا مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر فاقہ کشی کی تو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ ہم فاقہ کریں۔ روزہ دار اگر جھوٹ اور دغا بازی نہیں چھوڑتا، آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں کہ جو روزے کے دنوں میں سوتے ہیں اور ساری رات لغویات دیکھتے ہیں یا لغو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد تو شہوت نفسانی کو ختم کرنا ہے اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کے تابع کرنا ہے۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نفس امارہ تابع ہو جائے نفس مطمئنہ کے، سبحان اللہ، اتنا اس کو ہم کس دیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ اصل میں ہماری ساری کی ساری اندرونی جنگ ہے۔ باہر سے نیگیٹو قوت جو ہے نا وہ اللہ نے باندھ دی ہوئی ہے، شیطان کو اللہ نے باندھ دیا ہے۔ اب اٹ از جسٹ اس، انسان ہے صرف، اور وہ اپنے نفس امارہ کو کتنا کچلتا ہے یہ اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی نفس مطمئنہ کی قوتوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں کہ جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے۔ باب هل یقول انی صائم اذا شتم، کہ کیا وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں جب اس کو گالی دی جائے۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام بن یوسف عن ابن جریج قال اخبرنی عطاء عن ابی صالح الزیاتی انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل، لہو، اس کے اپنے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، تو وہ تو میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، والصیام جنۃ، اور روزہ ڈھال ہے، وإذا کان یوم صوم احدکم، اور اگر کوئی کسی دن جس دن تم روزے سے ہو، فلا یرفث، تو پھر کوئی شہوانی بات، کوئی شہوانی فعل نہ کرے، ولا یسخب، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے، فإن صابہ احد، تو اس کو اگر کوئی گالی دے، روزے دار کو گالی دے کسی کوئی، او قاتلہ، یا ویسے لڑائی کرے اس کے ساتھ، فلیقل، تو وہ کہے، اس کو چاہیے کہ وہ کہے، انی امرؤ صائم، میں
ایک روزے دار انسان ہوں۔ والذی نفس محمد بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، البتہ بدبو صائم کے منہ کی، اطیب عند اللہ، زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں، من ریح المسک، مشک کی خوشبو سے، للصائمی، روزے دار کے لیے، فرحتان، دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جو اس کو ملتی ہیں خوشیاں، اذا افطر فرح، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور جب وہ ملے گا اپنے رب سے، فَرِحَ بِصَوْمِهِ، تو وہ اپنے روزے سے اور زیادہ خوش ہوگا کیونکہ وہ اس کا ثواب دیکھے گا۔ اب جو باٹم لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات کا اظہار نہ کریں اور انہیں مخفی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور لیکن بعض ایسے وقت ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی عبادت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ حدیث میں اس طرح کے ایک انسیڈنٹ کا یا ایک ایسے موقع کا ذکر ہے کہ جب روزے دار سے کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے دار ہونے کا زبان سے اظہار کر دے تاکہ دوسرا تھوڑا سا شرمندہ ہو جائے اور بات ختم ہو جائے، اور پھر یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ خود گالیاں دے، اس کو واپسی اور لڑائی کرے تو اپنے روزے کو خراب کرے، اپنے اجر کو کم کرے۔ اب لیکن امام بخاری نے، آپ دیکھیے کہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ کہہ دے بندہ کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، تو امام بخاری نے جو اوپر عنوان بنایا ہے وہ ہے حل یقولو، کیا وہ کہے، کیا اس کو ایسے کہنا چاہیے؟ تو کیوں امام بخاری نے کویسچن کیوں چھوڑا ہے؟ تو ابن حجر نے اس کی ایک بڑی دلچسپ وجہ بیان کی ہے کہ روزے دار کو کیا زبان سے کہنا چاہیے یا خود کو مخاطب کر کے اپنے دل میں کہنا چاہیے۔ یہ جو تردد ہے اس کی وجہ سے امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب باندھا ہے اس میں کویسچن ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کو سمجھنا اور امام بخاری کی جو انٹلیکٹ ہے اور ان کی جو احتیاط ہے اور ان کا جو علم کی وسعت ہے اس کو دیکھ کر انسان کتنا دنگ رہ جاتا ہے۔ تو بعض جو شارحین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسے اپنے دل میں کہنا چاہیے، اپنے آپ کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ روزہ ہے میرا، میں نے نہیں بولنا۔ اور دوسرے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بہتر ہے، اور اگر دونوں کو جمع کر لے تو بہت ہی اچھا ہے، خود کو اندر اپنے دل میں بھی کہے اور زبان سے بھی کہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے نا علماء کا اس کی حدیث کی انٹرپریٹیشن میں، انی صائم کہنے کی انٹرپریٹیشن میں، اس وجہ سے امام بخاری نے حل کے ساتھ عنوان قائم کیا ہے۔ اب اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 دل میں کہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے۔ نمبر 2 زبان سے کہہ دے تاکہ جاہل آدمی جو ہے وہ بےہودگی سے باز آ جائے۔ اور نمبر 3 بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرض روزے میں زبان سے کہے اور نفل روزے میں دل سے کہے، لیکن بہرحال جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کہہ دے کہ دیکھو میرا روزہ ہے، مجھے تم اس وقت کچھ نہ کہو، بعد میں بات کر لیں گے۔ اور یہ جو روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں افطار کے وقت، نمبر 1 اللہ نے روزہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے کو توڑنے یا فاسد کرنے والے اعمال سے محفوظ رکھا۔ پھر اسی طرح سے ایک طبعی خوشی بھی ہوتی ہے نا، سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد انسان کو پانی ملے، انسان کو کوئی ڈرنک ملے، انسان کو کوئی کھانا ملے، تو وہ ایک خوشی بھی ہوتی ہے، انسان سیر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت اس لیے خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ قبول کر لیا ہے اور اچھا بدلہ دیا ہے اور باب الریان سے گزروانے کا اناؤنسمنٹ کروا دیا ہے، تو پھر انسان ظاہر ہے کہ اور خوش ہوگا۔ باب الصوم لمن خاف علی نفسہ العصبۃ، روزہ اس شخص کے لیے کہ جو ڈرے اپنے آپ کے بارے میں زنا میں پڑ جانے سے، کسی کا نکاح نہیں ہوا اور اس کو خواہش ہے تو وہ کیا کرے، وہ حل کیا نکالے؟ تو جب تک نکاح نہیں ہوتا حل کیا نکالے؟
روزہ رکھے۔ قال حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمة قال بین انا امشی، علقمہ کہتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ میں چل رہا تھا مع عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، فقال، تو انہوں نے کہا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فقال، تو آپ نے فرمایا، من استطاع، جس کو استطاعت ہو، الباءۃ، نکاح کی، الباء نکاح، فلیتوزج، تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فإنہ، کہ بے شک وہ یعنی نکاح، اغض للبصر، زیادہ یعنی بچاتا ہے نگاہ کو، نگاہ نیچی رہتی ہے اور عورتوں کی طرف دھیان مائل نہیں ہوتا، وأحسن، اور زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے، بچاتا ہے، للفرج، شرمگاہ کو، یعنی بدکاری سے بچتا ہے انسان نکاح کی وجہ سے، ومن لم یستطع، اور جس کی استطاعت نہ ہو نکاح کرنے کی، فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فإنہ، کہ بے شک وہ، لہو وجاء، اس کے اندر یہ طاقت ہے جو شہوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور بعض جو علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے شروع میں شہوت کم نہ ہو بلکہ کچھ زیادہ محسوس ہو، لیکن لگاتار رکھنے سے چند دن کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ تو درست ہی درست ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔